السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ حضرات نے اکثر بیانات میں، دینی مجالس میں ایک لفظ سنا ہوگا، حدیث قدسی۔ یعنی اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں اللہ رب العزت کا یہ قول نقل فرماتے ہیں۔ کیا ہے یہ حدیث قدسی، اور حدیث قدسی میں اور نارمل حدیث میں کیا فرق ہے؟ یعنی بنیادی طور پر دیکھا جائے تو قرآن، حدیث اور حدیث قدسی، ان تینوں چیزوں میں کیا فرق ہے اور ان تینوں چیزوں کی کیا تعریف ہے، کیا ڈیفینیشن ہے، اس کو ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ پوری بات ہمیں سمجھ میں آئے، اور ہم جب اس بات کو آگے پہنچائیں، کسی دوسرے تک پہنچائیں، تو ہم پوری بات صحیح طریقے سے پہنچا سکیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز ہے قرآن۔ قرآن کی تعریف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس قرآن کو اتارا ہے، اور اس قرآن کے تمام الفاظ، تمام معانی، سب کے سب بعینی ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ زیادتی، کچھ کمی نہیں کی۔ بعینی ہی ہم تک یہ قرآن پہنچا ہے، اور تواتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ تواتر کہتے ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک جتنی بھی چیزیں پہنچی ہیں، اس کی ایک سند ہے، ایک چین ہے۔ تو اس چین میں صرف 2-3 لوگ نہیں تھے، بلکہ ایک بہت بڑا مجمع تھا جو ہر زمانے میں اس کو نقل کرتا ہوا آیا ہے، اور یہ ہم تک بات پہنچی۔ یہ ہو گیا قرآن۔ حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو، تقریر کو، یعنی آپ نے جو کہا، آپ نے جو کرا، اور کسی صحابی کو کرتے ہوئے دیکھا لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا، یعنی آپ اس پہ راضی تھے، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہے۔ حدیث میں معنی تو اللہ کی طرف سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیے جاتے تھے، الہام کیے جاتے تھے، لیکن اس کے جو الفاظ ہوتے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ادا کر دیتے تھے، یعنی صرف مفہوم اللہ کی طرف سے اور الفاظ اپنے بیان کر دیتے تھے۔ حدیث قدسی بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے۔ تو یہ تیسری چیز جو ہوگی حدیث قدسی۔ اب ان تینوں چیزوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، قرآن جو ہے وہ وحی متلو ہے۔ وحی متلو یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھنا ثواب ہے، اور اس کے ایک ایک حرف پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن حدیث اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، بلکہ اس کو معلومات حاصل کرنے کے لیے اور جو دینی امور ہیں ان کو جاننے کے لیے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ وحی متلو اور وحی غیر متلو۔ اور دوسرا فرق وہی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس قرآن کے الفاظ و مفہوم تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں بعینی ہی، اور جو حدیث ہے اس کا مفہوم اور اس کے معنی تو اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن جو اس کے الفاظ ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں ان کو بیان کیا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے وہ حدیث ہی کی طرح ہے، بس اتنا فرق ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد نقل کیا جاتا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس طرح سے فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور کسی کے دل پر ان کا خیال بھی نہیں گزرا۔ یعنی آدمی اپنی امیجنیشن کے بیس پر، اپنے تصور کی بنیاد پر بڑی سے بڑی چیز کو سوچ سکتا ہے، اس تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان تک کسی آدمی کا ذہن بھی نہیں پہنچ سکتا، کسی آدمی کا تصور، کسی آدمی کی امیجنیشن بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ حدیث قدسی اس طرح کی ہوتی ہیں، حدیث قدسی جن کو بیان کیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو تینوں چیزوں کا فرق اور تینوں چیزوں کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ابھی بھی کچھ ڈاؤٹ ہو، کچھ رہ گیا ہو، تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد بھی کوئی ڈاؤٹ رہ جائے تو مجھے کمنٹس میں بتائیں، میں انشاءاللہ اس کا ضرور جواب دوں گا۔ اور یہ وہ چینل ہے جہاں پر آپ کو بہت کم ٹائم میں بہت زیادہ اوتھینٹک معلومات ملتی ہے، تو آپ سے درخواست ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ السلام علیکم۔